انیسہ، آپ کا پہلے کل فون آیا اور آپ رو رہی تھی فون پہ، تو کیا ایسی ضروری بات تھی جو آپ نے مجھ سے کرنی تھی، یا کون سا ایسا ذہن میں آپ کے سوال تھا جو آپ کرنا چاہ رہی تھیں اور آپ چاہ رہی تھیں کہ کچھ میں علیحدگی میں آپ کو ٹائم دوں؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں نے آپ کی گزشتہ کل ایک ویڈیو آپ نے ایک اپلوڈ کی تھی، وہ میں نے دیکھی اور اس نے سمجھیے کہ جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے، کہ ایک باغ ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ساری چیزیں، لیکن اس میں ایک بھیڑیا بھی ہے۔ اب ہماری توجہ جو ہے، جو سب سے بڑا مین فوکس ہے، اس طرف ہمارا بالکل توجہ نہیں ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے زندگی کے معاملات ہیں وہ اس کی طرف ہماری توجہ ہے۔ اور اس نے سمجھیے کہ میں اس لیے ایک دم سے مجھے لگا کہ ہماری تو فوکس ہی بالکل جو مین فوکس ہمارا ہونا چاہیے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی آخرت کی طرف، اس کی طرف ہمارا بالکل توجہ نہیں ہے، اور جو ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ہم سب انہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جو سب سے بڑا جو آخرت ہے، جو ہمارے سامنے آنے والی ہے، جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس باغ میں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ چپکلیاں، ہم ان میں الجھ کے سب سے بڑی سر پہ لٹکی ہوئی مصیبت کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہم نے اس سے بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ وہ ایسی چیز تھی کہ جب میں نے اسے ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ دیکھا، تو یقین کیجیے میری تو آنکھوں سے سمجھیں کہ آنسو نکل رہے تھے، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور جو زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، اس سے بہت سارے کرنے کے کام ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کال کری تھی کہ میں کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، یہ جو ویڈیوز بنانے کا مقصد ہے، یہ اسی لیے ہے کہ جو کچھ چیزیں ہم بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت اس انداز میں نہیں ہوئی، یا ہمارے ماحول میں ہر وقت جس چیز کا چرچہ ہونا چاہیے، جیسے ہمارے ماحول میں خوف خدا کا، آخرت کا ذکر ہونا چاہیے، تو وہ جنرلی نہیں ہوتا۔ تو جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ پھر سے یاد دہانی ہو۔ ایسا نہیں کہ لوگ جانتے نہیں ان باتوں کو، لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں، مگر ہم اپنے حلقے میں یہ کام کر رہے ہیں تاکہ جیسے آپ نے کہا، تو ایک ہماری ویڈیو ضروری نہیں سب کے دل پر اثر کرے، لیکن ایوریج ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ 100 لوگ اگر دیکھیں تو کوئی ایک شخص ہمیں ضرور ایسا مل جاتا ہے جو کہ ہمیں فیڈ بیک دیتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا کیسا اثر ہوا۔ جیسے بھاگو بھاگو آپ نے دیکھی اور اس کے بعد آپ نے ہمیں فیڈ بیک دیا، تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر کسی کے اوپر ایسا اثر ہو۔ لیکن اس ویڈیو سے جو آپ کا سوال بنتا ہے یا جو سوال آپ لے کر آئے ہیں، ایکچولی آئی واز مور انٹرسٹڈ ان دیٹ کہ آپ مجھ سے اس سے ریلیٹڈ کچھ سوال کریں، یا ویسے بھی اور بھی بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں یا ناظرین کے ذہن میں آتے ہیں، یا جو ہمارے پاس سامنے ماشاءاللہ ہمارے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی سوال ایسا آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھیں، اور جو ہماری توفیق ہے، جو خدا نے ہمیں علم دیا، اس کی روشنی میں ہم ان کو جواب دیں۔ اچھا، ایک میرے ذہن میں جو اس سے اگلا جو سوال ابھی آ رہا ہے کہ دیکھیں، ہم روز بات بھی کرتے ہیں کہ ہم نے آخرت کی طرف، ہمارا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے اپنے پیاروں کو رخصت بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے عمل میں ہم ایک دم سے اسے بھول کیسے جاتے ہیں؟ دیکھیے، بھولنے کے بارے میں بہت ساری رائے ہیں، لیکن میں آپ کو ہیومن سائیکالوجی کے حساب سے بتاتی ہوں کہ بھولنا ایک بلیسنگ ہوتا ہے۔ میں اس کو اس لیے بلیسنگ مانتی ہوں کہ مثال کے طور پہ ہر وقت ایک چیز طاری آپ کے اوپر ہو، تو جو روزمرہ کے کام ہیں، مثلاً آپ نے کھانا پکانا ہے، مثلاً ایک بچے نے اسکول پڑھنے جانا ہے، اور بھی ایسے روزمرہ کے بہت سے کام ہیں، اگر ہم ہر وقت ایک ہی چیز ہمارے پہ طاری رہتی ہے، وہ ہمارے بیک آف مائنڈ میں ضرور ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی وجہ سے روزمرہ کے ہمارے کام رک جائیں۔ اس لیے ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو زندگی کے حقائق ہیں ان سے کبھی بھی آنکھیں بند مت کریں، لیکن ان حقائق کی روشنی میں آپ کا کام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آخرت کا جو احساس ہے، آخرت کے سوال و جوابات کا، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کا احساس کبھی ایک لمحے کے لیے آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی روشنی میں صبح سے لے کے شام تک جو بھی کام آپ کرتی ہیں، جو بھی آپ کام کر رہی ہیں، ان
کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے فیصلے ہوں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا کام ہو، تاکہ جو دن بھر کا جو کام ہے وہ آپ کا عبادت کنسیڈر کیا جائے یا وہ اللہ کے ہاں عبادت میں شمار کیا جائے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے، میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ دن بھر کے جتنے بھی کام ہیں ہر ایک کے کام روزمرہ کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اگر اس میں آخرت کا تصور، اگر اس میں خوف خدا ڈال دیا جائے تو ہمارے روزمرہ کے جو کام ہیں وہ ہماری عبادت گنی جائے گی۔ تو یہ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ان کی روشنی میں جو بھی آپ کام کریں، کیونکہ آخرت کا ہی تصور اور خوف خدا کا ہی تصور جو ہے وہ آپ کو صحیح راستے پر رکھ سکتا ہے، یا لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گی جب ہی آپ اپنے آپ کو انصاف پر قائم رکھ سکیں گی۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔